اس کے بعد سبکتگین اپنے چند محافظوں کے ہمراہ نگار خانم کے مکان پر پہنچا جہاں نظام شاہ عارضی طور پر مقیم تھے۔ امیر غزنی نے دیکھا کہ نظام شاہ مکان کے صحن میں ایک چٹائی پر لیٹے تھے اور ان کے قریب مرحوم فوجی کا 8 سالہ لڑکا احمد سالار بیٹھا اپنا سبق دہرا رہا تھا۔ نظام شاہ کے زخم ابھی تک ہرے تھے، اس لیے وہ آسانی سے چل پھر نہیں سکتے تھے۔ نگار خانم اور مرحوم فوجی کی بیوہ نے انہیں روک لیا تھا اور نظام شاہ کسی کے مکان پر قیام نہیں کرتے تھے۔ امیر سبکتگین کو دیکھ کر سیدھا ہوتے ہوئے اور اس پتھر کے سہارے بیٹھ گئے جسے وہ تکیے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ آپ لیٹے رہیں شیخ، امیر سبکتگین نے نظام شاہ کے قدموں پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آخر تم امیر مملکت ہو، نظام شاہ نے حسب عادت مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر تمہارے احترام میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو کم از کم بیٹھ تو سکتا ہوں۔ نہیں شیخ، آپ پر میرا احترام واجب نہیں، امیر سبکتگین نے انتہائی انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تم اللہ سے ڈرنے والے ایک مختلف حکمران ہو، اس لیے مجھ پر تمہارا احترام ہمیشہ ایک قرض کی طرح باقی رہتا ہے۔ نظام شاہ اپنی عادت کے مطابق بہت دھیمے لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے۔ اگر میں تمہارا احترام نہیں کروں گا تو پھر ایک امیر کا رعب و جلال کس طرح برقرار رہے گا؟ امیر سبکتگین نے محسوس کیا کہ نظام شاہ آج بہت زیادہ مہربان نظر آ رہے ہیں، بس وہ انہی لمحات کا منتظر تھا۔ شیخ، میں آپ کی اس بے پناہ مشقت کو دیکھ کر کبھی کبھار بہت اداس ہو جاتا ہوں، سبکتگین نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اگر کوئی انسان مشقت نہیں کرے گا تو زندہ کس طرح رہے گا؟ نظام شاہ کے ہونٹوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ کچھ اور شگفتہ ہو گئی تھی۔ تن آسانی تو اسے ایک دن ہلاک کر ڈالے گی، چاہے یہ دنیا ہو یا وہ دنیا۔ ریاضت اور مشقت کے بغیر تو کوئی دنیا حاصل نہیں ہوتی۔ نظام شاہ کی زبان سے ادا ہونے والے ایک ہی فقرے نے امیر غزنی کو لاجواب کر دیا تھا، مگر پھر بھی امیر غزنی ہمت کر کے بولے۔ شیخ، سرکاری خزانے سے تمام علماء کو وظیفے جاری کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی کفالت آسانی سے کر سکیں، مگر میری تمام تر خواہشات کے باوجود آپ نے یہ رعایت قبول نہیں کی۔ اب معلوم ہوا ہے کہ آپ رات رات بھر مزدوری کرتے ہیں اور 3 افراد کی کفالت کا بوجھ اٹھاتے ہیں، پھر دن میں اس بچے کو تعلیم دیتے ہیں۔ آخر محنت و مشقت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ نظام شاہ نے بہت غور سے امیر سبکتگین کی بات سنی اور نہایت اطمینان سے جواب دیتے ہوئے بولے۔ دوسرے علماء کیا کرتے ہیں اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، کسی نے بوجھ اٹھانے کی طاقت بخشی ہے تو یہ بوجھ بھی اٹھا لیتا ہوں، ورنہ میری کیا حیثیت ہے؟ آپ اپنے لیے نہیں تو کم از کم ان لوگوں کے لیے سرکاری وظیفہ قبول فرما لیجئے۔ امیر سبکتگین نے بڑے عاجزانہ لہجے میں درخواست کرتے ہوئے کہا۔ میں تم سے خوش ہوں کہ تم اپنی مملکت میں بسنے والے ضرورت مندوں کا بہت خیال رکھتے ہو، نظام شاہ نے ستائشی لہجے میں کہا، مگر شاید یہ نہیں جانتے کہ یہ ضرورت مند کون ہیں۔ امیر سبکتگین گھبرا کر نظام شاہ کی طرف دیکھنے لگے۔ ان لوگوں سے کہیں زیادہ محتاج لوگ تمہارے مملکت میں بستے ہیں، نظام شاہ نے اپنے اہل خانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سرکاری وظائف پر ان ہی لوگوں کا حق ہے جو زیادہ حاجت مند ہیں، ضرورت مند تو یہ لوگ بھی ہیں شیخ۔ امیر سبکتگین نے اپنی دانست میں ایک بہترین دلیل دے کر نظام شاہ کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ امیر، تم ان لوگوں کو پہچانتے نہیں۔ اچانک نظام شاہ کے لہجے سے جلال روحانی کا اظہار ہونے لگا تھا۔ بہتر یہی ہے کہ آج تم ان لوگوں سے مکمل تعارف حاصل کر لو۔ اس مکان کی مالکہ ایک فوجی کی بیوہ ہے جو تمہارے تخت نشین ہونے سے پہلے ایک معرکے میں شہید ہو گیا تھا۔ اصولی طور پر مرحوم کے بیوی اور بچے کو سرکاری خزانے سے ایک معقول وظیفہ ملنا چاہیے تھا۔ اس سے بڑی وطن کی خدمت اور کیا ہوگی کہ ایک شخص غزنی کی سرحدوں کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جان سے گزر گیا۔ ابھی نظام شاہ کی بات مکمل ہونے نہیں پائی تھی کہ امیر سبکتگین گھبرا کر بول اٹھے۔ شیخ، یہ امیر ملکاتکین کے دور کا واقعہ ہے، میں جانتا ہوں، نظام شاہ نے اسی پرجلال لہجے میں کہا، مگر تمہارا جرم یہ ہے کہ تم اپنی مملکت کے جانثاروں سے بے خبر کیوں رہے؟ میں اس کا ازالہ کر دوں گا شیخ۔ امیر سبکتگین بہت شرمسار نظر آ رہا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں کیسے کیسے داخلی ہنگاموں میں الجھا ہوا ہوں، اس کا وقت گزر چکا ہے امیر، نظام شاہ نے بے نیازانہ لہجے میں کہا۔ اب یہ عورت بے سہارا نہیں، میری بہن ہے، حقیقی بہن کی طرح، اور یہ اس کا بچہ ہے احمد سالار جو مجھے اپنے بیٹے کی طرح عزیز ہے، اور وہ نگار خانم ہے، میری بہت چہیتی اور لاڈلی بیٹی۔ یہ سب میرے وارث ہیں اور میں اللہ کی طرف سے ان کا کفیل ہوں۔
یہ کہہ کر نظام شاہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ امیر سبکتگین حیرت اور سکوت کے عالم میں اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کی پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھی۔ شیخ کے انکار نے ایک بار پھر امیر غزنی کو مایوس کر دیا تھا، اور غزنی کا فرما روا خوب جانتا تھا کہ نظام شاہ کے وارث کسی کی بخشی ہوئی خیرات یا عطیات سے اپنے شکم کی آگ نہیں بجھاتے۔ اگر کبھی ایسا کوئی گرام وقت آیا تو ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ یہ لوگ بھوک کے شعلوں میں جل کر راکھ ہو جائیں گے، مگر اپنا دست طلب کسی کے سامنے دراز نہیں کریں گے۔ امیر سبکتگین نے پہلی بار نظام شاہ کو اس قدر جلالی کیفیت میں دیکھا تھا۔ فرما روائے غزنی کو محسوس ہوا جیسے اچانک زمین ہل رہی ہے اور ایک تن و تیز زلزلہ سا آ گیا ہے، جس کی زد میں خود اس کا اپنا جسم بھی ہے۔ اور غزنی کا حکمران یہ بھی جانتا تھا کہ نظام شاہ اپاہج نہیں ہے۔ ایک درویش بے سر و سامان اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ بول رہا تھا، جب ان لوگوں کا کفیل اپاہج نہیں ہے تو پھر یہ اپنا بوجھ سرکاری خزانے پر کیوں ڈالیں؟ اور بالفرض محال اگر میں اپاہج ہو بھی جاؤں تو میرا اللہ ان لوگوں کو اہل دنیا کے سامنے رسوا نہیں کرے گا۔ وہ مجھ گناہگار کی شرم اس طرح رکھے گا کہ یا تو اپنی زمین کے خزانے کھول دے گا یا پھر آسمان سے اپنی نعمتیں برسا دے گا، تاکہ اس کے یہ بھوکے پیاسے بندے اپنی ضرورتوں کے مطابق سیراب ہو سکے۔ امیر سبکتگین کی یہ خواہش ایک بار پھر آسودہ ہو گئی تھی کہ وہ نظام شاہ کی کوئی خدمت کر سکے۔ فرما روائے غزنی کچھ دیر تک سر جھکائے اداس بیٹھا رہا، پھر بہت آہستہ سے بولا، شیخ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ میں آپ سے کس قدر عقیدت رکھتا ہوں۔ جب سید امیر علی شاہ خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے ان کے محبوب نظام شاہ پر غزنی میں قیامت ڈھائی جا رہی ہے، تو میں اس دن سے گزشتہ شب تک چین کی نیند نہیں سو سکا ہوں۔ شاید آج رات سکون سے سو سکوں۔ میں نے سردار تبریز کو دار پر کھینچ دیا ہے۔ امیر سبکتگین کا خیال تھا کہ شیخ اس بات کو سن کر بہت خوش ہوں گے، مگر خلاف توقع اس نے نظام شاہ کو اداس پایا۔ افسوس، نظام شاہ نے ایک آہ سرد کھینچی۔ وہ پیدائشی طور پر ایک گدھ تھا، اس لیے اپنی صحیح طاقت کا اندازہ نہ لگا سکا اور غلطی سے عقابوں کے دائرہ پرواز میں داخل ہو گیا، نتیجتاً بہت جلدی زمین پر گر گیا۔ اب میں اس لاش کو اس وقت تک دار پر لٹکے رہنے دوں گا جب تک کہ غزنی کے گدھ اور کوے اس کا سارا گوشت اس کی ہڈیوں سے جدا نہیں کر دیتے۔ یہ کہتے کہتے امیر سبکتگین کے چہرے پر نفرت اور غضب کا ایک گہرا رنگ نمایاں ہو گیا تھا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ نظام شاہ یکایک وحشت زدہ نظر آنے لگے۔ امیر سبکتگین نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ شیخ کا زرد مگر روشن اور تابناک چہرہ اچانک دھواں ہو گیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، بس بہت ہو گیا، اس سے زیادہ جائز نہیں، واحد القہار کے جاہ و جلال کی قسم، اس سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ نظام شاہ ناقابل بیان اذیت کا شکار نظر آ رہے تھے۔ امیر، مجھے اسی وقت سردار تبریز کے پاس لے چلو، مجھے جانا پڑے گا، ہاں مجھے جانا پڑے گا۔ نظام شاہ کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا اور چہرے کی اداسی میں بھی دم بدم اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ امیر سبکتگین عجیب و غریب تذبذب کا شکار تھا۔ وہ اس راز کو نہیں سمجھ سکا کہ سردار تبریز کی پھانسی کی خبر سن کر اچانک نظام شاہ کی حالت غیر کیوں ہو گئی۔ امیر، جلدی کرو، مجھ پر ایک ایک لمحہ بھاری ہے۔ نظام شاہ کے لہجے سے شدید اذیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ امیر سبکتگین شیخ کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر گھبرا گیا اور پھر اس نے فوراً ہی اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ شیخ کی سواری کے لیے شاہی پالکی حاضر کی جائے۔ نظام شاہ اپنے جسم کے زخموں اور تازیانوں کے بے شمار ضربات کے باعث چلنے پھرنے سے معذور ہو چکے تھے، اس لیے مجبوراً پالکی میں سوار ہو گئے۔ امیر سبکتگین اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شیخ کی پالکی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ ولی غزنی نے سہارا دے کر نظام شاہ کو پالکی سے اتارا اور پھر نظام شاہ سبکتگین کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس مقام تک پہنچے جہاں تختہ دار پر سردار تبریز کی لاش لٹک رہی تھی۔ غزنی کے رئیس اعظم کی بے چارگی دیکھ کر نظام شاہ نے آنکھیں بند کر لی اور کچھ دیر اسی حالت میں کھڑے رہے، پھر آنکھیں کھولیں اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ امیر سبکتگین نظام شاہ کے پیچھے ایک قدم کے فاصلے پر کسی مجسمے کی مانند ساکت کھڑا تھا۔ اے اللہ، تیرا یہ حقیر بندہ نظام شاہ تیری تسبیح بیان کرتا ہے اور ہر حال میں تیرے رحم کا طلبگار ہے۔ نظام شاہ کے لہجے میں بڑی رقت تھی۔ یہ شخص جو سردار پر لٹکا ہوا ہے، اسے بروز حشر میرے حساب میں نہ پکڑنا۔ اے اللہ، تو حاضر و ناظر بھی ہے اور علیم و خبیر بھی۔ میں نے سردار تبریز کو معاف کر دیا ہے، اس کی طرف میرا کوئی قرض نہیں ہے، سو تو بھی اسے معاف کر دے کہ
کہ تو انسانی اندازوں سے بھی بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ عجیب و غریب دعا تھی جسے سن کر امیر سبکتگین کے جسم پر بھی لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اپنے بدترین دشمن کے حق میں دعائیں مغفرت کرنے کے بعد نظام شاہ فرمائے روائے غزنی سے مخاطب ہوا، امیر، اس مقہور اور معتوب شخص کی سزا پوری ہو چکی۔ سردار تبریز نے تمہارا تخت اقتدار الٹنا چاہا، تم نے اس کی بساط حیات الٹ دی۔ عام طور پر ایک باغی کی سزا یہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ امیر سبکتگین نے حیرت سے نظام شاہ کی طرف دیکھا، شاید وہ شیخ کی گفتگو کا مفہوم نہیں سمجھ سکا تھا۔ یاد رکھنا کہ اللہ ایک مسلمان کی لاش کی تشہیر کو پسند نہیں کرتا، نظام شاہ نے رک رک کر کہا۔ ان کے لہجے سے اندرونی کرب کا اظہار ہو رہا تھا۔ سردار تبریز کے اعمال کچھ بھی ہوں مگر وہ اسلام کے دائرے سے خارج نہیں تھا۔ شیخ، شاید آپ نہیں جانتے کہ سردار تبریز نظام اسلام کے نفاذ کو پسند نہیں کرتا تھا۔ امیر سبکتگین نے اپنے اس جارحانہ اقدام کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا، اکثر دنیا پرست یہی چاہتے ہیں مگر اس کے ساتھ وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ نظام شاہ نے سردار تبریز کی وکالت کرتے ہوئے کہا، سردار تبریز بھی ایک ایسا ہی دنیا دار انسان تھا مگر اس نے اللہ سے کھلی ہوئی بغاوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ سردار تبریز تمہاری نظروں میں کچھ بھی صحیح لیکن بہرحال وہ مرتد نہیں تھا مگر اس نے آپ کو ناقابل یقین اذیتیں پہنچائی تھی۔ امیر سبکتگین کا لہجہ بہت زیادہ تلخ ہو گیا تھا۔ امیر، اگر تم میرے حساب میں اسے یہ لرزہ خیز سزا دے رہے ہو تو اللہ کے لیے اسے دار سے اتار لو اور جلد از جلد کسی گوشہ زمین میں دفن کر دو۔ نظام شاہ کی آواز سے دلی رنج کا اظہار ہو رہا تھا۔ تم خوب جانتے ہو کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، اب میرا اس کی طرف کوئی قرض نہیں۔ ایک درویش کی کشادہ دلی اور اعلیٰ ظرفی کا یہ مظاہرہ دیکھ کر امیر غزنی حیران و پریشان نظر آ رہا تھا۔ بالفرض اگر یہ کافر بھی تھا تو اسے مرنے کے بعد اس طرح رسوا نہ کرو۔ مختصر سے سکوت کے بعد نظام شاہ دوبارہ سبکتگین سے مخاطب ہوئے، تم تو جانتے ہو کہ اسلام ایک پاگل کتے کو بھی اذیت کے ساتھ قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا، پھر یہ تو انسان تھا۔ میں تمہارے جذبات کی سرکشی سے واقف ہوں مگر اپنے دشمنوں کے معاملے میں بھی صبر و تحمل اور رواداری سے کام لیا کرو۔ شیخ، میں آئندہ آپ کی اس نصیحت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کروں گا۔ امیر سبکتگین کچھ شرمسار نظر آ رہا تھا۔ اسے میرے سامنے ہی دفن کر دو تاکہ مجھے ذہنی سکون حاصل ہو جائے۔ پہلی بار سبکتگین نے محسوس کیا کہ نظام شاہ کے لہجے میں ایک التجا سی پوشیدہ تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سردار تبریز کو مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اگرچہ نظام شاہ کسی سہارے کے بغیر کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے مگر پھر بھی انہوں نے اپنے آپ پر جبر کر کے سردار تبریز کی نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین کے بعد اس کی قبر پر بآواز بلند فاتحہ خوانی کی۔ اے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھے ہر شے پر مکمل اختیار حاصل ہے، تو جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب علم دے۔ سردار تبریز بھی تیرا ایک بندہ تھا اور تو ہی جانتا ہے کہ تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، مگر میں تجھ سے تیرے رحم کی بھیک مانگتا ہوں، میرے معاملے میں سردار تبریز کی گرفت نہ کرنا۔ اس کے بعد نظام شاہ شاہی پالکی پر بیٹھ کر سردار تبریز کے مکان پر گئے، اس کے بیوی بچوں اور اہل خانہ سے تعزیت کی اور نگار خانم کے پاس واپس چلے گئے۔ غزنی کے در و دیوار پر ایک دہشت سی طاری تھی۔ سردار تبریز کی لرزہ خیز موت اور ابو مسلم کی خودکشی نے ان لوگوں کو بھی خوف زدہ کر دیا تھا جن کے دل و دماغ امیر سبکتگین کی طرف سے صاف نہیں تھے۔ ان مسلسل واقعات سے سبکتگین کو بہت بڑا سیاسی فائدہ حاصل ہوا تھا اور آئندہ کے لیے کسی مسلح بغاوت کا امکان باقی نہیں رہا تھا۔ شہر کی فضا پرسکون ہوئی اور نظام شاہ صحت یاب ہو گئے تو ایک دن نگار خانم نے ان سے کہا، بابا، میں نہیں چاہتی کہ آپ رات بھر ہم لوگوں کے لیے مزدوری کریں اور پھر دن بھر ریاضت اور عبادت کر کے اپنے آپ کو تھکا ڈالیں۔ پھر نظام شاہ نے حسب عادت مسکراتے ہوئے کہا، آخر اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ شاید آپ واقف نہیں کہ میں نے اپنی آسائش کے زمانے میں بیکار وقت گزارنے کے بجائے بہترین جنگی تربیت حاصل کی ہے۔ نگار خانم بہت پرجوش لہجے میں بول رہی تھی، میں غزنی کے کسی بھی ماہر شمشیر زن مرد کی طرح مقابلہ کر سکتی ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ میں اس مارکہ آرائی میں غالب رہوں گی۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ میری بیٹی کو ہر مارکے میں سرخرو کرے گا، مگر ایک مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ میدان جنگ میں مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے بجائے خانہ داری کے محاذ
محاذ پر بھرپور جنگ کرے۔ نظام شاہ نے بہت محبت سے نگار خانم کو سمجھانے کی کوشش کی، بابا میں مردوں کے شانہ بجانا لڑنے کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ نگار خانم نے اپنے مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میری خواہش ہے کہ میں غزنی کی خواتین کی فوجی تربیت کروں، اس طرح اگر کبھی ہماری مملکت پر کوئی برا وقت پڑا تو شہر کی یہ نرم و نازک اور مجہول سی آبادی دشمنوں کے خلاف مزاحمت کر سکیں۔ میں اس سلسلے میں امیر سبکتگین کی اجازت چاہتی ہوں۔ فرما روائے غزنی آپ کی بے حد تعظیم کرتے ہیں، اس لیے مناسب سمجھیں تو امیر سے میری سفارش کر دیں۔ اگر میری تجویز مان لی گئی تو اس گھر کی کفالت کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور میں بیکاری اور تنہائی کے اس حصار سے بھی نکل جاؤں گی۔ میں امیر غزنی سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ نظام شاہ نے جواب میں کہا، تم خود کہہ کر دیکھ لو، مگر مجھے امید نہیں کہ سبکتگین اس تجویز کو مان لے۔ تمہارے جذبات یقیناً صادق ہیں، لیکن یہاں کا موسم سازگار نہیں۔ کچھ دن بعد بہت مشکل سے سبکتگین نے نگار خانم کو شرف بار یابی بخشا۔ امیر غزنی اسد شیرازی کی بیٹی کی آمد سے الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ نگار خانم غربت اور مجبوری کی زندگی سے اکتا گئی ہے، اس لیے کوئی رعایت طلب کرنے کے لیے آئی ہے، مگر جب اس کم عمر دوشیزہ نے اپنی عجیب و غریب تجویز پیش کی تو کچھ دیر کے لیے ایک جانباز حکمران سکتے میں رہ گیا تھا۔ آج تک غزنی کی کسی عورت نے اس انداز سے نہیں سوچا تھا۔ سبکتگین کو نگار خانم کی یہ تجویز بہت پسند آئی تھی، مگر فوراً ہی اس کے ذہن میں کچھ اندیشے اور وسوسے ابھرنے لگے تھے۔ پھر اس نے ایک فرمانروا کے لہجے میں نگار خانم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابھی غزنی کے مرد اتنے کمزور نہیں ہوئے ہیں کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے اپنی عورتوں کا سہارا لیں۔ امیر محترم، مجھے افواج غزنی کی شجاعت اور جانثاریوں پر پورا بھروسہ ہے۔ نگار خانم کا لہجہ شائستہ بھی تھا اور اعتماد سے بھرپور بھی۔ میں تو محض مستقبل کے خطرات کے پیش نظر عرض کر رہی ہوں کہ معمولی سی محنت کے بعد فوجیوں کی دوسری قطاریں بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ اگرچہ یہ قطار نسبتاً کمزور ہوگی، لیکن دشمن اتنی آسانی سے اس دیوار کو مسمار نہیں کر سکے گا۔ میں یہ بات تم سے بہتر جانتا ہوں کہ غزنی کا مستقبل کیا ہوگا۔ اچانک امیر سبکتگین کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ تم میرا قیمتی وقت برباد نہ کرو۔ ہاں، اگر تم حکومت سے کسی مالی رعایت کی طلبگار ہو تو میں بطور خاص تمہارے لیے وظیفہ جاری کر سکتا ہوں۔ امیر غزنی کا تحقیر آمیز جواب سن کر نگار خانم کے شگفتہ چہرے پر غیرت کی سرخی نمایاں ہو گئی اور اس نے بے نیازانہ لہجے میں کہا، امیر محترم کی اس نوازش کا شکریہ۔ اگر ہوس زر ہوتی تو اپنے باپ سے رشتہ کیوں توڑتی؟ پھر نہ سردار تبریز میری بے کسی کا مذاق اڑاتا اور نہ کسی کی شان عمارت میری غربت اور افلاس پر تانا زنی کرتی۔ یہ کہہ کر نگار خانم سبکتگین کی خلوت سے نکل گئی۔ امیر غزنی کچھ دیر تک سکتے کے عالم میں کھڑا رہا، پھر اس نے اطمینان کی گہری سانس لی اور غائبانہ طور پر نگار خانم کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، آخر تو اسد شیرازی جیسے عیار انسان کی بیٹی ہے، محمود کی قربت کے لیے کیسے کیسے بہانے ڈھونڈ رہی ہے، مگر میں تیری کسی چال کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ نظام شاہ نے نگار خانم کی زبانی امیر سبکتگین کا جواب سنا تو مسکرانے لگا، میں جانتا تھا بیٹی کہ تیری طرف سے اس کی بدگمانیاں کبھی دور نہیں ہوں گی۔ بابا، امیر غزنی نے میری صلاحیتوں کو کفن پہنا دیا ہے کہ وہ با اختیار ہیں، مگر میں کسی فالج زدہ عورت کی طرح گھر پر نہیں بیٹھ سکتی۔ نگار خانم کا چہرہ جوش و جذبات سے سرخ ہو گیا تھا۔ میں غزنی کے خوشحال لوگوں کے یہاں مزدوری کر لوں گی، لیکن آپ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ نگار خانم کی شدت احساس دیکھ کر نظام شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب تمہارا باپ دنیا سے چلا جائے گا تو سب کچھ کر لینا، بس یہ میرا آخری حکم ہے۔ ابو مسلم کی خودکشی کے بعد حماد بن ساریہ کو غزنی کا سپہ سالار بنا دیا گیا تھا۔ یہ بوڑھا سپاہی خلوت میں محمود کے سامنے جنگی موضوعات پر طویل تقریریں کرتا تاکہ ولی عہد سلطنت اس کے تجربات کی روشنی میں حرب و ضرب کے تمام اموار سے واقف ہو سکیں۔ اس طرح بظاہر حماد بن ساریہ ہی سالار غزنی تھا، مگر جاننے والے جانتے تھے کہ سبکتگین نے در پردہ اپنے بیٹے کو اس نازک اور حساس منصب پر فائز کر دیا ہے۔ داخلی انتشار کے خاتمے کے بعد ابھی سبکتگین نے سکون اور اطمینان کی چند سانسیں بھی نہ لی تھیں کہ اسے طغا نامی ایک حاکم
کی درخواست موصول ہوئی۔ طغا نے مشرقی خراسان کے ایک شہر بست کے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر طغا کو اس کے ایک دشمن پاتور نے قلعے سے باہر نکال دیا تھا۔ طغا نے اپنی درخواست میں امیر سبکتگین سے التجا کرتے ہوئے لکھا تھا، اگر امیر میرے دشمن پاتور کے مقابلے میں میری مدد فرمائیں اور میں دوبارہ قلعے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر تمام عمر خدمتگاروں اور خراج گزاروں کی طرح آپ کی اطاعت کے دائرے سے باہر قدم نہیں رکھوں گا۔ امیر سبکتگین نے طغا کی درخواست منظور کر لی اور بست پر لشکر کشی کر کے پاتور کو شکست فاش دی۔ اس جنگی مہم میں محمود بھی اپنے باپ کے ہمراہ تھا۔ جب پاتور میدان جنگ سے فرار ہونے لگا تو محمود نے اس کا تعاقب کیا اور پھر پاتور کا سر کاٹ کر سبکتگین کی خدمت میں پیش کر دیا۔ فرزند، میں تمہارے اس کارنامے سے خوش ہوں، مگر تمہیں اس طرح پاتور کا تعاقب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کہ اچانک کیا صورتحال پیش آ جاتی۔ امیر سبکتگین نے تشویشناک لہجے میں کہا، بابا جان، اگر اس مارکے میں محمود کی موت بھی لکھی جا چکی ہوتی تو پھر اس حادثے کو کوئی نہیں ٹال سکتا تھا۔ محمود نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا، میں تو صرف اپنے اللہ کے بھروسے پر دشمن سے جنگ کرتا ہوں۔ تمام نصرتیں اللہ کی ہی طرف سے آتی ہیں اور اللہ ہی اپنے بندوں کا محافظ ہے۔ بیٹے کی حوصلہ مندی دیکھ کر امیر سبکتگین کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابھرا اور پھر وہ دل ہی دل میں اپنے اللہ کی اس بخشش اور عطا پر شکر ادا کرنے لگا۔ سبکتگین نے حسب وعدہ بست کا قلعہ طغا کو واپس کر دیا، مگر وہ ایک فریب کار انسان تھا۔ اس نے امیر غزنی سے کیے ہوئے تمام وعدے فراموش کر دیے۔ پھر جب ایک دن سبکتگین نے طغا کو اس کے وعدے یاد دلائے تو اس نے جواب میں کچھ ناشائستہ کلمات کہے اور بہت تیزی سے تلوار کھینچ کر سبکتگین پر حملہ کر دیا۔ عہد شکن طغا امیر غزنی کو قتل کر دینا چاہتا تھا، مگر وار اوچھا پڑا اور سبکتگین کے ہاتھ پر گہرا زخم آیا۔ سبکتگین نے اسی زخمی ہاتھ سے تلوار نکال کر طغا پر وار کیا، لیکن طغا نے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لیا۔ سبکتگین دوسرا وار کر کے طغا کا سر قلم کر دینا چاہتا تھا، مگر اسی دوران دونوں حکمرانوں کے لشکروں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ پھر چاروں طرف ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور ایک جنگ ملغوبہ چھڑ گئی۔ اسی افراتفری کے عالم میں طغا کو جان بچانے کا موقع مل گیا اور وہ کرماچ کی طرف بھاگ گیا۔ طغا کے فرار ہوتے ہی امیر سبکتگین نے دوبارہ قلعے پر قبضہ کر لیا۔ بست کے قلعے کی دستیابی سے سبکتگین کو جہاں اور سیاسی فائدے ہوئے، وہاں ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اس کی ملاقات ابو الفتح سے ہوئی۔ ابو الفتح مختلف علوم و فن کا ماہر تھا، خصوصاً کتابت کے فن میں اپنی مثال آپ تھا۔ ابو الفتح پاتور کا منشی تھا اور اس کی شکست کے بعد گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ سبکتگین نے اس پر لطف و کرم کی بارش کی اور اسے ایک عہدے پر فائز کر دیا۔ بست کی مہم سے فارغ ہو کر امیر سبکتگین خضدار کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر بخارا کے حاکم کو نظر بند کیا اور پھر اپنا مطیع بنا کر خضدار کا علاقہ اسے جاگیر میں دے دیا۔ بخارا کی فتح کے بعد سبکتگین نے ایک بار پھر سید امیر علی شاہ کو خواب میں دیکھا۔ سید امیر علی شاہ انتہائی تند و تیز لہجے میں فرما رہے تھے، سبکتگین، اللہ نے تیری زنجیر غلامی کاٹ دی، مگر تو نے اس سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل نہیں کی۔ ابھی بھی وقت ہے، خواب غفلت سے بیدار ہو، قصر شاہی سے نکل اور باہر کے بتوں کو توڑ دے۔ یہ خواب دیکھ کر سبکتگین پریشان ہو گیا۔ فوراً ہی اس نے رخت سفر باندھا اور بخارا سے نکل کر غزنی پہنچا۔ پھر نظام شاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کرنے لگا، شیخ، میں بہت کم علم ہوں، اس لیے سید کی تنبیہ کا مفہوم سمجھنے سے قاصر ہوں۔ مجھے بتائیں کہ باہر کے بت توڑنے سے سید کی کیا مراد ہے؟ پیر و مرشد کا ذکر سن کر نظام شاہ کے جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ وہ بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر جب حالت کچھ سنبھلی تو سبکتگین کو مخاطب کر کے کہنے لگے، امیر، تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو کہ ہندوستان بت خانوں اور بت پرستوں کا ملک ہے۔ پیر و مرشد نے اس طرف اشارہ کیا ہے، بلا تاخیر بت پرستوں سے جہاد کرو کہ جہاد ہی تمہاری نجات ہے۔ پھر 367 ہجری کے آخر میں ہندوستان پہنچ کر سبکتگین نے چند قلعے فتح کیے، اکثر مقامات پر مسجدیں تعمیر کروائیں اور بہت سا مال غنیمت لے کر واپس غزنی پہنچا۔ سبکتگین بہت خوش تھا کہ اس کا حلقہ اقتدار روز بروز وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔